خدا کی قسم اگر وہ زندگی اس زندگی سے بہتر ہوتی مجھے کیا تکلیف تھی. مجھے ایک ساتھی کہنے لگا اب تو آپ کے لیے اس زندگی کی طرف جانا بڑا مشکل ہے. میں نے کہا کوئی مشکل نہیں, گلا تو وہیں کا وہیں ہے, گا سکتے ہیں, لیکن اب اس زندگی کی طرف جانے سے بہتر لگتا ہے کہ میں آگ میں چھلانگ مار دوں, کہ وہ اس قدر خطرناک زندگی, وہ اتنی ایک, یقین کرو پوری, صرف گانا نہیں ہوتا, وہ ایک پوری زندگی ہے, وہ ایک پوری زندگی کا نام. جیسے یہ ایک پوری زندگی کا نام ہے نا, صرف دعوت کے 2 بول نہیں ہیں. ہاں میرے دوست مجھ سے لڑتے تھے, یار تو ادھر گانا گا ادھر جا کے اذان دے دے. ارے میں نے کہا نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا بھائی. گانا گانے والے کو تو اذان کی آواز سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کراہیت آتی ہے, کراہیت آتی ہے. مجھے یاد ہے ہم کانسرٹ کر رہے ہوتے تھے اور مغرب کی اذان اگر ہوتی تھی, یقین کرو وہ, کیونکہ وہ تو دعوت کے بول ہے نا, ادھر تو ایک غلط کام ہو رہا ہے نا, وہ تو دعوت کے بول ہیں. وہ دعوت کے بول جب ہمیں سنائی دیتے تھے تو وہ ہمارے سینے کو پھاڑ کے نکل جاتے تھے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے, یہ کوئی کھیل مذاق ہے کیا, یا یہ کوئی ٹی وی کا پروگرام ہے کہ جس میں ایکٹنگ ہو رہی ہے کہ نہیں بھئی ادھر جا کر اذان دے دی, ادھر جا کے گانا گا دی, ادھر جا کے اذان دے دی. ایسے نہیں ہوتا. اور پھر اللہ کے نیکی کے کام کرنے کی تو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے میرے دوستوں. ہاں عمل صالح کرنے کی تو توفیق ملتی ہے. یہ ایسی تھوڑی کو میرا مطلب ہے خالہ جی کا کھیل ہے کہ 95% نماز نہیں پڑھ رہا اور 5% نماز پڑھ رہا ہے. کیوں ہے ایسا؟ سب کیوں نہیں پڑھ رہے؟ من جانب اللہ توفیق ملتی ہے. تو میں نے مولوی صاحب سے کہا مولانا میرا ایک سوال ہے, ایک پاکستانی نوجوان میری عمر کا جس نام شہرت کا تصور بھی نہیں کر سکتا, وہ سب کا سب میرے پاس موجود ہے, لیکن میں اندر سے خالی ہوں. لوگ اس بات کو نہیں جانتے, لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں, لیکن میں اندر سے بہت پریشان ہوں, بہت اضطراب ہے اور اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی. فرمانے لگے تیرا مسئلہ یہ ہے کہ تجھے چوٹ لگی ہے سیدھے گھٹنے پر اور تو مرہم لگا رہا ہے الٹے گھٹنے پر. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمانے لگے دیکھو اللہ نے انسان کو 2 چیزوں سے بنایا ہے, ایک مٹی سے بنایا ہے, ایک جسم سے بنایا ہے جو کہ مٹی کا بنا ہوا ہے, اور ایک روح ہے جو اللہ کا امر ہے. ٹھیک, تو جسم کیونکہ مٹی کا ہے اس لیے اللہ نے اس کی ہر ضرورت کو مٹی میں رکھا ہے. جو کھانا ہم کھاتے ہیں, جو کپڑے ہم پہنتے ہیں, جو پانی ہم پیتے ہیں, جن گھروں میں ہم رہتے ہیں, جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں, یہ سب جسم کی ضرورت کی چیزیں ہیں. اور کیونکہ جسم مٹی کا ہے تو اللہ نے ان تمام ضرورتوں کو مٹی میں رکھا ہے. روح اللہ کا امر ہے, یہ آسمانوں سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے, زمین میں نہیں ہے. پھر فرمانے لگے اگر میں تم کو سونے کے ایک محل میں بند کر دوں اور 4 دن کھانے کو نہ دوں تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا ظاہر سی بات ہے میں چیخوں گا کہ مجھے کچھ کھانے کو دو. کہا بس یہی حال تیری روح کا ہے کہ تیرا جسم اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے, بڑی بڑی گاڑیاں چلاتا ہے, اچھے اچھے محلوں میں رہتا ہے, اور تو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے, لیکن اندر تیری روح جو ہے وہ بھوکی ہو کے جب چیختی ہے تو تیرے سر میں درد ہوتا ہے. تو اس روح کی بھوک کا بھی تو علاج کر. تو میں نے کہا اس کی خوراک کہاں ہے؟ کہا یہ آسمانوں سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے, زمین میں نہیں ہے. اور دل کے سکون, چین اور اطمینان کا تعلق اس مٹی کے بنے ہوئے جسم سے نہیں ہے بلکہ اس آسمان سے آئی ہوئی روح سے ہے. تو میں نے کہا اس کی غذا کیا ہے؟ فرمانے لگے اس کی غذا اللہ کا کلام ہے, اللہ کے حکم ہے, اس کی غذا نبی کی زندگی ہے, نبی کے طریقے ہیں, نبی کی سنت ہے. وہ جب تک اس کو ملیں گے نہیں یہ بھوکی رہے گی, اور جب یہ بھوک کر چیخے گی
تو پھر تم تو مسلمان ہو، تمہیں تو پتہ ہے، غیروں کو تو پتہ نہیں. وہ دماغ کی اس چیخ کو سلانے کے لیے کبھی شراب پیتے ہیں، کبھی نشے کرتے ہیں، لیکن یہ تو جب تک روح بھوکی ہے اس وقت تک اندر سے تم مضطرب رہو گے، سکون چین نہیں ملے گا. اور پھر قرآن کی وہ آیت پڑھی، مجھے آج بھی یاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ پاک چیلنج دے رہے ہیں سب کو کہ اگر دل کا سکون چین اور اطمینان چاہیے میرے بندو، مالداروں، حکومت والوں، دولت والوں، شہرت والوں، اگر تمہیں دل کا سکون چین اطمینان چاہیے تو تمہیں مجھ سے تعلق بنانا پڑے گا، مجھ سے یاری لگانی پڑے گی. مولانا کی یہ بات سن کر میں تو پہلے ہی پریشان تھا، 3 دن سے بیان سن رہا تھا، میں تو دھاڑے مار کے رونا شروع ہو گیا. روتا رہا بڑے دیر تک. پھر جب مجھے تھوڑا سا چین آیا تو میں نے کہا مولوی صاحب اس کا مطلب کیا ہے، میری پوری زندگی برباد ہو گئی؟ تو فرمایا نہیں، بالکل بھی نہیں، کہ یہ معاملہ تم دنیا والوں سے تھوڑی کر رہے ہو، یہ معاملہ تم تو اللہ سے کر رہے ہو. اور اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے کہ ابھی انسان اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کا ارادہ ہی کر رہا ہوتا ہے، دل میں ابھی خیال ہی آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اگلے پچھلے معاف کر دیتے ہیں سارے.